خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں تمام سننے اور دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کافی بڑا وقفہ پڑ گیا ہے اگلے میسج میں، کچھ پرابلمس ہے جس کی وجہ سے ہم جلدی آپ کے سامنے نہ آ سکے۔ آج ہم ایک خوبصورت اور ایک نئے مضمون کو آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ وہ بائبل مقدس کے مطابق یہ نیا مضمون نہیں، یہ بہت پرانا اور بڑا اہم مضمون ہے کہ خدا کے پسندیدہ لوگ جو ہیں وہ کون سے ہیں، کون سے لوگ ہیں جو خدا کو بہت پسند آتے ہیں۔ ویسے تو خدا نے داؤد کے بارے میں کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو میرے دل کے مطابق ہے، وہ تو اسپیسیفک اس نے داؤد کے بارے میں کہا، لیکن آج ہم آل اوور دیکھیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو خدا کو پسند آتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے آپ میرے ساتھ ذرا چلیے اعمال کی کتاب کے 10ویں باب میں۔ اعمال کی کتاب کے 10ویں باب میں ایک شخص کرنیلیس نام ہے جو صوبے دار ہے، اطالیانی فوج یعنی اٹلی کی فوج کا صوبے دار۔ تو میرے ساتھ نکالیے اعمال کی کتاب کے 10ویں باب کی پہلی آیت بھائی پڑھیں گے۔ جی سر۔ کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا، وہ اس پلٹن کا صوبے دار تھا جو اطالیانی کہلاتی ہے۔ وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کرنیلیس۔ اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خداوند کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی، اب یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے بلوا لے۔ وہ شمعون دباغ کے ہاں مہمان ہے جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے۔ یوں کرنیلیس کے گھر میں ایک فرشتہ آیا ہے۔ یوں تو فرشتہ بائبل مقدس میں تاریخ میں کئی دفعہ مقدسوں کے پاس آتا رہا۔ دانیل کے پاس خدا کا فرشتہ آیا، مقدسہ مریم کے گھر میں خدا کا فرشتہ آیا، اس سے پیچھے اور بھی کئی جگہ پر خدا کا فرشتہ انسانوں کے پاس آتا رہا، پیغام دیتا رہا۔ لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ یہ کرنیلیس نام کا جو شخص ہے، نہ یہ یہودی ہے نہ یہ مسیحی ہے، لیکن تو بھی خدا کا فرشتہ تیسرے پہر اس کے گھر میں آیا اور آ کر صاف صاف اس سے باتیں کر رہا ہے۔ ارے وہ کون سی خوبی ہے کہ اس شخص کے گھر خدا کا فرشتہ آیا ہے۔ چلو دانیل کے پاس سے اس لیے گیا کہ دانیل نبی تھا، مقدسہ مریم اس لیے کہ وہ خداوند کی بندی تھی۔ ارے یہ شخص اس شخص کے اندر کون سی خوبی ہے؟ اب ذرا غور کرنا، اگر کسی مسیحی کے گھر میں فرشتہ جائے تو عجیب نہیں لگتا، اگر کسی یہودی کے گھر میں فرشتہ جائے تو یہ بھی کوئی عجیب بات نہیں، لیکن اگر ایک غیر قوم کے گھر میں فرشتہ جائے تو شاید یہ ایک بڑا اچھوبا نظر آتا ہے۔ لیکن کیا سبب ہے کہ خدا کا فرشتہ کرنیلیس کے گھر میں آیا ہے؟ اس شخص کے اندر کچھ خوبیاں ہیں جو کہ آپ کے سامنے سلائیڈ پر بھی ہے۔ لکھا ہے یہ شخص دیندار ہے اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا ہے، اور یہ یہودیوں کو بہت خرا دیتا ہے، اور یہ ہر وقت خدا سے دعا بھی کرتا ہے۔ اور جب فرشتہ آیا تو اس نے کہا کرنیلیس تیری دعائیں بھی اور تیری خیرات بھی پہنچ گئی ہے جہاں تو پہنچانا چاہتا تھا، بس ایک اور کام کر لے، شمعون پطرس کو، اور شمعون دباغ کے گھر میں ہے، وہ گھر شمعون دباغ کا سمندر کے کنارے ہے، وہاں پر وہ مہمان ہے پطرس رسول، اس کو بلوا لے۔ وہ پتہ کیا کرے گا؟ تجھ سے ایسی باتیں کرے گا جس سے تو بھی اور تیرا گھرانہ بھی نجات پائے گا۔ اب غور سے میری بات کو سننا، خدا کا فرشتہ آنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نجات یافتہ ہیں۔ نجات یافتہ ہونا اور بات ہے اور خدا کا فرشتہ آنا اور بات ہے۔ خدا کا فرشتہ تو آ گیا ہے۔ خدا کا فرشتہ آیا کس لیے ہے؟ تاکہ یہ شخص جو اپنے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا ہے کہیں نجات سے خالی نہ رہ جائے، نجات پالے یہ بھی اور اس کا گھرانہ بھی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خدا کا فرشتہ گھر میں آنا کوئی معمولی معاملہ نہیں ہوتا، آخر کوئی بڑی خوبی ہے۔
اور وہ خوبی اس بندہ کے اندر یہی ہے کہ خدا کا خوف. اور مزیداری کی بات یہ کہ جیسے فرشتہ نے کہا جب اس شخص نے شمعون پطرس کے ہاں کچھ سپاہی اور دیندار لوگ بھیجے کہ جو اس کو بلا لو، تو پطرس کو خدا نے پہلے ہی ایک رویا میں یہ بات بتا دی کہ رکنا نہیں ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ غیر قوم ہے تو میں اس کے گھر کیوں جاؤں. کیا خدا غیر قوموں کا خدا نہیں؟ خدا سب کا ہی خدا ہے. پولس کہتا ہے کیا خدا صرف یہودیوں کا خدا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ خدا غیر قوموں کا بھی خدا ہے. یسوع مسیح نے کہا تھا میری اور بھی بہت سی بیٹے ہیں، مجھے انہیں بھی لانا ضرور ہے. یسوع مسیح سے لے آیا کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. اس نے کہا سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ، ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو. خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے، یہودیوں یا مسیحیوں سے محبت نہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پطرس کو جب یہ سمجھ آ گئی کہ میں نے جانا ہی جانا ہے، لیکن پطرس کے اندر ایک بات ضرور تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے. خدا مجھے غیر قوم کے گھر بھیجنا چاہ رہا ہے جہاں پہ میرا شاید جانے کو دل نہیں مان رہا. اور جب پطرس رسول کرنیلیس کے گھر میں گیا اور کرنیلیس نے اس کا استقبال کیا اور کرنیلیس نے وہ سارا واقعہ بتا دیا، کیسے کیسے فرشتہ آیا ہے، کیسے کیسے میرے پاس فرشتے کا پیغام آیا ہے اور کیسے میں نے تجھے اپنے گھر میں بلایا ہے. اور کلام کہتا ہے پطرس کھڑا ہوا اور پطرس اپنی زبان کھول کر کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اعمال 10 باب کی 34 آیت پڑھیے، کیا کہتا ہے؟ پطرس نے زبان کھول کر کہا اب مجھے پورا یقین ہو گیا، اب تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہی. اب there is no doubt at all. پڑھیے سر. کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، خدا کسی کا طرفدار نہیں، بلکہ ہر قوم میں سے جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے. غور سے میری بات کو سنیے، میری نہیں بلکہ پطرس رسول کی بات کو سنیے. اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے خدا کسی کا طرفدار نہیں، بلکہ کوئی بھی کام ہو، ہر قوم میں سے جو اس سے ڈرتا ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے اور راست بازی کرتا ہے، خدا کو پسند آتا ہے. تو سمجھ یہ آ گئی کہ خدا کا پسندیدہ بندہ وہ ہے جو خدا سے ڈرتا ہے. میں نے کہا تھا ہمارا شاید آج مضمون ہوگا خدا کے پسندیدہ لوگ. خدا کے پسندیدہ وہ لوگ وہ ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں، وہ کسی قوم میں سے ہی ہو، کیونکہ خدا سب قوموں کا خدا ہے. خدا کسی کا طرفدار نہیں بلکہ ہر قوم میں سے جو اس سے ڈرتا اور راسمازی کرتا ہے خدا کو پسند آتا ہے. God does not show any partiality at all. یہ بات کرنیلیس کے گھر میں جا کر پطرس رسول پر عام ہو گئی. اور پھر آپ کو پتہ ہی آگے کیا ہوا. پطرس کلام سنانے لگا، اس نے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری ان کو بتائی، کیونکہ وہ یسوع سے تو واقف نہیں. خدا سے ڈرنا اور بات ہے اور خوشخبری سے واقف ہونا اور بات ہے. پطرس نے خوشخبری ان تک پہنچائی. خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں آنا، مصلوب ہونا، کفارے کا معاملہ ہونا، خدا کا سارا کفارے کا انتظام بتایا. اور کلام کہتا ہے کہ جب وہ کلام سنا ہی رہا تھا تو روح القدس ان پر نازل ہوا. کرنیلیس کے ساتھ جتنے خاندان کے گھرانے کے لوگ موجود تھے ان پر روح القدس نازل ہوا. اور بعد میں پطرس نے کہا ان کو یسوع کے نام میں اب بپتسمہ بھی دیا جائے، کیونکہ انہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا ہے. نجات پانے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو خدا سے ڈرتے ہیں خدا خود بخود ان کو نجات کی طرف لے آتا ہے. لیکن یہ اتم درجے کی بات ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی قوم کا ہو، خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا. جو خدا سے ڈرتا ہے خدا کو پسند آتا ہے. اور یہ بات اب صرف 10ویں باب پہ نہیں، اگر اعمال کی کتاب میں 2 باب میں جائیں تو یہ پہلے بھی یہ ہو چکا ہے. پہلے بھی خدا ترس لوگ خدا کی طرف آئے ہیں، نجات کی طرف آئے ہیں. اگر آپ میرے ساتھ اسی اعمال کی کتاب کے 2 باب میں چلیے ذرا، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہو تو بہت اچھا ہوگا. اعمال کی کتاب کے 2 باب کو نکالیے،
जिस दिन ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, जब फर्स्ट टाइम रूह कुछ नाज़िल हुआ है, उस बाला खाना पर मैं चाहता था पहले आपसे पढ़ने खूबसूरत लगेगा। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। हाँ जी। और उन्हें आग की शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। अब रुकिए, पूरे यरूशलेम का नक्शा मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं। पूरे यरूशलेम के नक्शे के अंदर यह है, इस शहर के अंदर बाला खाना में तो वो 120 की जमात है जो रूह कुद्स पा रही है, जो रूह कुद्स का बपतिस्मा पा रही है, जिसमें मुकद्दस मरियम भी शामिल है, जिसमें मुकद्दस औरतें और 12 रसूल भी शामिल हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ यरूशलेम के शहर में कुछ लोग हैं जो खुदा से डरने वाले हैं। इसी यरूशलेम शहर में आगे 5वीं आयत पढ़िए जरा, क्या लिखा है? और हर कौम में से जो आसमान के तले है, हर कौम में से। यहूदी पता नहीं कौन कौन सी कौमियत रखते थे, किस किस मुल्क से आए हुए थे, रहते थे और ईद पेंतिकोस्त मनाने, ईद फसह मनाने के लिए आए हुए थे, लेकिन ये खुदा से डरने वाले थे। हाँ जी। और हर कौम में से जो आसमान के तले हैं, खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते हैं। खुदा तरस यहूदी, खुदा तरस यहूदी। खुदा तरस का मतलब होता है खुदा से डरने वाले। खुदा तरस का मतलब है खुदा से डरने वाले। यहूदी यरूशलेम में रहते थे। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, नाउ देयर वर स्टेइंग इन यरूशलेम गॉड फीयरिंग ज्यूज फ्रॉम एवरी नेशन अंडर हेवन। और अगली एक पढ़िए सर, 6ठी आयत। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए। मतलब कहने का यह है, ये जो खुदा तरस लोग थे ना, खुदा तरस लोग जिनकी बाबत मैंने कहा था संजीदा लोग, ये संजीदा लोग, खुदा तरस लोग, यही तो लोग थे जो पतरस का कलाम सुन रहे थे। यही तो लोग थे जो हैरान हो रहे थे, ये खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान कर रहे हैं, ये गलीली ये क्या हुआ चाहता है। ये खुदा तरस लोग, खुदा से डरने वाले, गॉड फीयरिंग लोग, इनको पतरस ने बताया ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है। और कलाम कहता है, पतरस ने जब इन सब को खुदा में, इनको उसी तरह ही कलाम सुनाया जैसे कर्नेलियस के घर में सुनाया था, बिल्कुल सेम मिलती जुलता कलाम है। जैसे गैर कौमों को, इससे पहले उसने यहूदियों को, खुदा तरस यहूदियों को भी पतरस ने कलाम सुनाया है, उनको यीशु की खुशखबरी दी है और उनके दिलों पर चोट लगी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जो खुदा तरस लोग होते हैं ना, खुदा तरस गॉड फीयरिंग लोग होते हैं, उनके दिलों पर चोट लगती है कलाम सुनकर। जिनके अंदर खुदा का खौफ नहीं होता, उनको चोट नहीं लगती। वो तो बड़ी बात होती है, खादिम की बड़ी तारीफ कर देते हैं, ओ पादी साहब कलाम बड़ा अच्छा था, वो चोट नहीं लगती है। वो ये नहीं पूछते भाई साहब हम क्या करें। ये जो खुदा तरस लोग होते हैं ना, वो परेशान हो जाते हैं, भाइयों हम क्या करें। पतरस ने कहा तौबा करो, तुम इसे हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तुम भी ये रूह कुद्स नाम में पाओगे, क्योंकि खुदा का ये वादा है। आई एश्योर यू ऑल, तमाम सुनने वाले और देखने वाले मेरी बात को गौर से सुने। अगर आप खुदावन से डरते हैं और कलाम को सुनकर आपके दिलों पर चोट लगे, तो समझ लो आप खुदा से डरते हैं। और आपके लिए वही पैगाम है जो पतरस रसूल ने खुदा तरस यहूदियों को दिया है और खुदा से डरने वाले कर्नेलियस को दिया है। वो भी निजात पा गए और इन्होंने भी बपतिस्मा ले लिया। कलाम कहता है 3000 लोगों ने उसी रोज बपतिस्मा लिया, और कलाम कहता है ये रसूलों के साथ मिल गए। कर्नेलियस भी रसूलों के साथ मिल गया है, इससे पहले ये 3000 भी रसूलों के साथ मिल गए हैं। और बस सिर्फ यही नहीं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो नजात पाते थे खुदा उनको हर रोज इनमें मिला देता था। मैं चाहते शायद को पढ़ ही लूं, दूसरे बाब की 47वीं आयत मेरे भाई पढ़ देंगे। और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे, और जो नजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। नजात याफ्ता लोगों को खुदा रसूलों में मिलाता है। आज जितने अपनी नजात का यकीन करते हैं ना, जितने अपनी नजात के फिक्र में है, नजात पाने के बाद खुदा रसूलों में मिलाता है।
رسولوں کی تعلیم اور رسولوں کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے. آج رسول نہیں لیکن رسولوں کی تعلیم موجود ہے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. میں جب نجات کے لیے بےتاب ہو گیا تو خداوند نے مجھے نجات دی اور مجھے بھی رسولوں کے ساتھ ہی ملا دیا. میں خدا کا شکر ادا کرتا اور فخر بھی کرتا ہوں. پولس بھی انہی کے ساتھ ہی ملا ہے. سب جو نجات پانے والے انہی کے ساتھ ہی ملے ہیں. خدا ترس یہودی انہی کے ساتھ ملے. خدا سے ڈرنے والا کرنیلیس بھی انہی کے ساتھ ہی ملا ہے. اور یہ خدا کا پروگرام ہوتا ہے. کلام میں ایک بڑی پیاری آیت لکھی ہوئی ہے. میں خدا ترس کی بات کر رہا تھا, گاڈ فیئرنگ کی بات کر رہا تھا. کلام میں لکھا ہے وہ کون ہے, وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی قوم کا بھی ہو سکتا ہے. اور آگے پتہ جواب کیا لکھا ہے؟ خداوند اس کو, پہلے تو کویسچن ہے کہ وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے. جواب ہے خداوند اس کو جو خداوند سے ڈرتا ہے اسی راہ کی تعلیم دے گا. اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے. اس کی جان جب اس تعلیم کو پالے گا, اس کی جان راحت میں رہے گی اور اس کی نسل بھی زمین کی وارث ہوگی. جو خداوند کو پسند ہوتے ہیں, جو خدا سے ڈرتے ہیں, خداوند ان کو ادھر لے جاتا ہے. کرنی سے خدا سے ڈرتا تھا, خدا رسولوں کی طرف لے گیا. یہ خدا ترس یہودی 3000 لوگ خدا سے ڈرتے تھے, خدا رسولوں کی طرف لے گیا ہے. یہودیوں سے نکال کر مسیحیوں کی طرف لے گیا ہے. اور یہاں پہ بھی کیا لکھا ہے؟ Who is the man who fears the Lord? God will teach him the path he should choose. خدا ٹیچ کرے گا, خدا ہدایت کرے گا, تعلیم دے گا. بیٹا یہ والا راستہ ہے, یہ ہے راستہ. جیسے اس نے فرشتہ نے کہا تو شمعون پترس کو بلوا لے, وہ تجھ سے ایسی باتیں کرے گا جس سے تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اور بھائی جب آپ اس پاتھ پر چل پڑیں گے, اس راستہ پر چل پڑیں گے تو آپ کی جان میں راحت آ جائے گی اور خداوند کے فضل سے آنے والے وقت میں آپ کی نسل بھی زمین کی وارث ہوگی. Who is the man who fears the Lord? God will teach him the path he should choose. تو آج ہمارا جو اصل مضمون جس پر ہم بولنے لگے ہیں وہ ہے خدا کا خوف. خدا کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو خدا کا خوف مانتے ہیں اور خدا ان کو اسی راہ کی تعلیم دیتا ہے جو اس کو پسند ہوتی ہے. خداوند کا خوف کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں جو آج ہم سیکھیں گے. ہے تو یہ بہت بڑا مضمون. میرا خداوند یہودیوں کو بالترتیب سکھانا چاہ رہا تھا کہ تم نے کس طرح خداوند کے خوف ماننا ہے. انہوں نے خداوند ایک بڑی ترتیب بتائی. سسٹر کی کتاب کے میں 14ویں باب میں جانا چاہتا ہوں. اور سسٹر کی کتاب کے 14ویں باب میں میرے ساتھ ذرا چلیے. کچھ دن پہلے میں نے دائیکی کے اوپر کلام دیا تھا اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے واچ کیا ہوگا, اگر نہیں تو ضرور واچ کیجئے. خداوند دائیکی جب دینے کی بات کر رہا تھا وہ تو بے شک اس کا ایک اپنا پلان تھا کہ لاوی کا قبیلہ دائیکی میں سکھائے, لیکن اس کا ایک اور بھی مقصد تھا. میرے خداوند کا دائیکی دینے کا ایک اور بھی مقصد تھا. صرف لاویوں کا گزارا نہیں کروانا تھا خداوند نے. خداوند کا ایک اور مقصد تھا کہ دائیکی جب دیں گے تو اس سے کیا سیکھیں گے. نکالیے استثنا کی کتاب ہے, اس کا 14واں باب اور اس کی 22ویں آیت سنیے ذرا. تو اپنے غلہ میں سے جو سال بسال تیرے کھیتوں میں پیدا ہو دائیکی دینا. ہاں جی, غلہ کی دائیکی دینا. ہاں جی. اور تو خداوند اپنے خدا کے حضور اسی مقام میں جسے وہ اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے اپنے غلہ اور میں اور تیل کی دائیکی کو اور اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کے پہلوٹوں کو کھانا. کیوں کھانا؟ کیا معاملہ ہے؟ کیوں گائے بیل بھیڑ بکریوں کی دائیکی, کیوں تیل کی دائیکی, کیوں میں کی دائیکی, کیوں پیداوار کی غلہ کی دائیکی, کیوں؟ آگے لکھا ہوا ہے تاکہ, پڑھیے سر, تاکہ تو ہمیشہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا سیکھے. تاکہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا سیکھے. دائیکی دینا بندے کو سکھاتا ہے کہ خدا کا خوف. جب بندہ دائیکی نہیں دے گا کیا سیکھے گا؟ خدا کا خوف سیکھے گا. لیکن جب وہ دائیکی دے گا تو خدا کا خوف اس کے اندر آئے گا. یار یہ پیسے خداوند کے ہیں, میں نے نہیں کھانے. یہ خداوند کے ہیں, میں نے خداوند کو دینے ہیں. بھائی میں نے نہیں کھانے, یہ خداوند کے ہیں.
تو کیا وہ خداوند کا خوف نہیں سیکھے گا؟ خداوند کا خوف سیکھے گا تو وہ پتہ نہیں کیا کیا سیکھے گا. آج ہم یہ باتیں سیکھنے لگے ہیں. جب لوگ خداوند کا خوف سیکھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا سیکھتے ہیں. میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ اور باتیں بھی آپ تک پہنچا سکوں. یہ خداوند کا خوف ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ یہ تو ظاہر حقیقت تو سمجھ آ گئی ہمیں. خداوند کا خوف کہاں ہوتا ہے؟ رومیو کا خط نکالیے ذرا میرے ساتھ. پولس رسول نے روما کی کلیسیا کو خط لکھا اور وہ یہودیوں اور یونانیوں کے بارے میں ایک بیان اس نے لکھا. 3 باب اس کی نامیت پڑھیے کیا لکھا ہے. بس کیا ہوا؟ کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر پیشتر ہی سے یہ الزام لگا چکے ہیں. اور آگے بہت سی باتیں ہیں جو بذات خود پولس حالانکہ یہودی تھا اور اس نے یہودیوں پر یہ الزام دے دیا، یہودیوں پر غیر قوم والوں پر. اب بتایا کہ تم لوگ تب تک کچھ بھی نہیں ہو جب تک مسیح میں نہیں آ جاتے ہو. اور باتیں کرتے کرتے بہت ساری باتیں ہی پڑھتے ہیں. پڑھیے سر. کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں. پڑھیے. کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں. کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں. سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے. کوئی بھلائی کرنے والا نہیں. چلو ساری باتیں چھوڑ دیتے ہیں. 17 باب میں لکھا ہے وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے، نہ یہودی اور نہ یونانی، اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے اور ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں. یہ کیا؟ ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں؟ کیا خدا کا خوف آنکھوں میں ہوتا ہے؟ میں صرف اس بات کو لینا چاہتا ہوں یہاں سے. آنکھوں میں خدا کا خوف، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اس بات کی تشریح نہیں کرنے لگا، لیکن میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ خدا کا خوف کہاں ہوتا ہے؟ آنکھوں میں. کیسے سمجھ آتی ہے؟ تھوڑا سا پیچھے جائیں ذرا. وہ پیچھے ابراہیم کے دور میں چلیے، عہد کے زمانہ میں ذرا چلتے ہیں. باپ ابراہیم کے دور میں بڑے کال پڑے. آپ کو پتا ہے باپ ابراہیم کے دور میں ایک دفعہ کال پڑا اور وہ جرار کے علاقہ میں گیا. اور جرار کے علاقہ میں ابھی پہنچے نہیں تھے تو جانے سے پہلے ہی سارا نے، مقدس بہن سارا نے اور باپ ابراہیم نے ایک پروگرام بنایا. میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا تفصیل سے پڑھتے ہیں. پیدائش کی کتاب کے 20ویں باب میں چلیں گے میرے بھائی. پیدائش کی کتاب اس کا 20واں باب ہے. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور نکالیے اور پڑھیے. بہت خوبصورت بات ہوگی. سر پہلے ہی ایسے ذرا شروع کیجئے. اور ابراہیم وہاں سے جنوب کے ملک کی طرف چلا اور قادس اور شور کے درمیان ٹھہرا اور جرار میں قیام کیا. اور ابراہیم نے اپنی بیوی سارا کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے. ہاں، ابراہیم نے پہلے پلاننگ بنائی ہوئی تھی اور اس نے پوچھا اس سے کہ بھئی یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میری بہن ہے. ہاں جی. اور جرار کے بادشاہ ابی ملک نے سارا کو بلوا لیا. سیدھا سیدھا جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میری بہن ہے. اس نے کہا بھئی اس کو بلاؤ، اس کی بہن کو میں اپنی بیوی بناتا ہوں. ہاں جی. لیکن رات کو خدا ابی ملک کے پاس خواب میں آیا. خواب میں خدا آیا ابی ملک بادشاہ کے پاس، جرار کے بادشاہ کے پاس آیا. ہاں جی. اس سے کہا دیکھ تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہوگا. تو بادشاہ ہلاک ہو جائے گا. خدا خواب میں اس بندہ سے کلام کرتا ہے کیونکہ وہ شوہر والی ہے. وہ بڑا حیران ہو گیا. وہ شوہر والی ہے؟ وہ کدھر شوہر والی ہے؟ وہ تو اس کا بھائی ہے. ہاں جی. پر ابی ملک نے اس سے صحبت نہیں کی تھی. سو اس نے کہا ہے خداوند کیا تو صادق قوم کو بھی مارے گا؟ گفتگو ہو رہی ہے خواب کے اندر. ہاں جی. کیا اس نے خود مجھ سے نہیں کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ میں نے تو اس سے پوچھا، وہ خود بھی کہتا ہے کہ یہ میری بہن ہے. اس سے پوچھ رہا ہوں تو یہ کہتا ہے، وہ کہتی ہے میرا بھائی ہے. اور وہ آپ بھی یہی کہتی ہے کہ وہ میرا بھائی ہے. ہاں. میں نے تو اپنے سچے دل اور پاکیزہ ہاتھوں سے یہ کیا. ہاں جی. اور خدا نے اسے خواب میں کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنے سچے دل سے یہ کیا اور میں نے بھی تجھے روکا کہ تو میرا گناہ نہ کرے. شاباش. اسی لیے میں نے تجھے اس کو چھونے نہ دیا. اب تو کیا کر؟ اب تو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے کیونکہ وہ نبی ہے اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تو جیتا رہے گا. پر اگر تو اسے واپس نہ کرے تو جان لے کہ تو بھی اور جتنے تیرے ہیں سب ضرور ہلاک ہوں گے. اور 8ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تب ابی
अबीमेलेक ने सुबह सवेरे उठकर अपने सब नौकरों को बुलाया सारे नौकरों को सुबह सुबह बुला ले, सारे नौकरों इधर आओ, मैं तुमसे बड़ी खास बात करने लगा हूं। और उनको ये सब बातें कह सुनाई। तब वो लोग बहुत डर गए। और नाम ही आए, और अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलाकर उससे कहा कि तूने ये क्या किया? ओए अब्राहम, तूने ये हमसे क्या किया? तूने ये क्या किया? तूने बोला क्या है? हाँ जी। और मुझसे तेरा क्या कसूर हुआ हाँ? कि तू मुझ पर और मेरी बादशाही पर एक गुनाह अजीम लाया? हाँ? तूने मुझसे ये वो काम किए जिनका करना मुनासिब ना था। और 10वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? अबीमेलेक ने अब्राहम से ये भी कहा कि तूने ये समझ कर ये बात की। तेरे ज़हन में क्या आया कि तूने कहा कि ये मेरी बहन है और उसने भी कहा कि ये मेरा भाई है? तूने क्या समझ कर ये बात की? और लिखा है अब्राहम ने अबीमेलेक से कहा, क्या कहा? मेरा ख्याल था, अबीमेलेक बादशाह, मेरा पता क्या ख्याल था? मेरा ख्याल था कि खुदा का खौफ तो इस जगह है ही नहीं है। इस जगह कहां खुदा का खौफ होगा? तो चूंकि खुदा का खौफ यहां नहीं होगा, वो क्या करेंगे? ये वाले लोग जो है ये मुझे मेरी बीवी के सबब से मार डालेंगे, मैं मर जाऊंगा, ये बेवा हो जाएगी, वो उसको ले जाएंगे। जहां खुदा का खौफ ना हो वहां पर लोग कभी किसी का ख्याल नहीं करते। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब लोगों की आंखों में खुदा का खौफ हो तो वो दूसरे की बीवी को उसी की बीवी समझते हैं। ये नहीं कहते इसको मार दो और अपनी बीवी बना लो। खुदा का खौफ जिनके होता है, असल में खुदा का खौफ आंखों में होता है, और जिनकी आंखों में खुदा का खौफ होता है वो अपनी आंखों को पाक रखते हैं, वो डरते हैं खुदा से। दूसरे लफ्जों में, जिन लोगों को खुदा का खौफ नहीं होता वो अपने मफाद की खातर, और मफाद वो किसी भी तरह का हो सकता है, वो अपने जाती मफाद की खातर दूसरे का नुकसान कर देते हैं और बदी को बदी नहीं समझते और समझते मैं जो कुछ कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। ये वो लोग करते हैं जिनके अंदर खुदा का खौफ नहीं होता। आज हमारा मजमून यही है, खुदा का खौफ, क्योंकि खुदा हर कौम में से जो खुदा से डरता है खुदा को पसंद आता है। बात असल में ये है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब लोगों की आंखों में खुदा का खौफ ना हो तो वो अपने मफाद की खातिर बहुत बड़ा नुकसान अगले का कर देते हैं। आपको पता पौलुस रसूल ने भी जिक्र किया था कि आखिर ज़माना में ऐसे दिन आएंगे कि लोग खुद गर्ज होंगे। खुद गर्ज का क्या मतलब होता है? बस अपने मफाद परस्त, यानी अपने मफाद के साथ उनको तल्लक होगा। और मैं बड़ी अफसोस से कहना चाहता हूं कि जब लोगों में खुदा का खौफ ना हो तो रूहानी दुनिया के अंदर भी बहुत से लोग अपने मफाद की खातर कई छोटे खादमों का नुकसान कर देते हैं, सादा खादमों की खिदमत का नुकसान कर देते हैं, क्योंकि उनका अपना मफाद सामने होता है। और लेकिन जिनके अंदर खुदा का खौफ होता है वो अपनी खिदमत का भी ख्याल करते हैं और दूसरे की खिदमत का भी ख्याल करते हैं। मैं ये बात खास खादमों से कह रहा हूं, खुदा का खौफ करें और कभी अपने मफाद की खातिर दूसरे का नुकसान न करें। अब्राहम कह रहा था मेरा ख्याल था कि यहां खुदा का खौफ नहीं होगा और वो मुझे मार डालेंगे और मेरी बीवी को ले लेंगे। मैं नहीं जानता इस वक्त, वैसे तो खुदा का खौफ पूरी दुनिया में नहीं, बहुत कम लोग हैं जो खुदा का खौफ रखते हैं, खुदा का खौफ मानते हैं। लेकिन बिलखसूस मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर मुझे कोई खुदा का खौफ नजर नहीं आता। सियासी दुनिया में चले जाओ, खुदा का खौफ नहीं। लोग लाशें बखेर देते हैं अपने मफाद की खातर, दुनिया मरवा देते हैं अपने मफाद की खातर, दूसरे का नुकसान कर देते हैं अपने मफाद की खातर। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा से खौफ मांगा कीजिए, और कुछ खुदा से मांगे या ना मांगे, खुदा से खुदा का खौफ जरूर मांगे। बाकी चीजें तो खुदावंद देता ही है। और आप हैरान होंगे, मैं इस आयत को पढ़कर बड़ा हैरान हो गया। सबूर 34 में एक बड़ी अजीब सी आयत मुझे नजर आई, आप भी जरा निकालिए, आपके सामने स्लाइड भी है। ज़बूर 34 की 9वीं आयत में एक बात लिखी हुई है जी, खुदावंद से डरो ऐ उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। अब गौर से सुनिए,
میں نے جب شروع میں شاید کو پڑھا، میں اس وقت بھی بڑا حیران سا ہو گیا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ خداوند سے ڈرو، کیوں؟ اے اس کے مقدسو، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں، اور کئی دفعہ مقدس لوگ بھی خدا سے نہیں ڈرتے، ہوتے خدمت میں، مقالات مقدس ہیں، مقدس دنیا میں رہتے ہیں، لیکن خدا سے نہیں ڈرتے، اپنے مفاد کی خاطر دوسرے کا نقصان کر دیتے ہیں۔ خدا سے ڈرو، اس کے مقدسو، اور مقدسو خدا سے ڈرو۔ اس کا مطلب ہے مقدس کے اندر ایک اعلیٰ درجے کی اگر کوئی خوبی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ خدا سے ڈرے۔ کیوں؟ کیونکہ جو خدا سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے مفاد کے بارے میں سوچیں، خدا ان کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اس کا یہ مطلب مجھے سمجھ آتا ہے کہ اگر تم خدا سے ڈرتے ہو، خدا ویسے ہی تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا، تم کو کسی کو نقصان پہنچانے کی سوچ بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ Fear the Lord, you his saints, for those who fear him lack nothing۔ زبور 34 کی 9ویں آیت جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب میں آتا ہوں خدا سے ڈرنا۔ پہلے تو ہم سیکھ رہے ہیں خدا کا خوف کیا ہے، پھر ہم نے سیکھا خدا کا خوف نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، اب ہم سیکھنے لگے ہیں خدا کا خوف ہوتا کیا ہے۔ جو خدا سے ڈرتے ہیں ان کی طرف ہم آنے لگے ہیں۔ ایک بہت عظیم ہستی جس کا بات ذکر میں پہلے بھی کر رہا ہوں، باپ ابراہم اس کی ایک بہترین مثال ہے، خدا کا خوف رکھنے والا شخص۔ آپ کو پتا ہے خدا نے اپنے بندہ ابراہم کو کئی امتحانات میں سے گزارا، اور تمام امتحانوں کو اس نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پاس کیا۔ ایک بڑا اور آخری امتحان جو اس کا لیا گیا وہ شاید یہ تھا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار بھی کرتا ہے، اس کو لے اور موریا کے ملک میں چلا جا، وہاں پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے جسے میں تجھے دکھاؤں گا، اور وہاں پر جا کر اس کو سوختنی قربانی کے طور پر نظر گزران۔ ابراہم جو خدا سے ڈرنے والا شخص ہے، اس نے صبح ہی لکڑیاں چیری، نوکروں کو ساتھ لیا، گدے لیا اور چل پڑا، موریا کے ملک میں چلا گیا بغیر اپنے ساتھی سارا کو بتائے ہوئے، اور وہاں پر نوکروں کو نہیں بتایا، نوکروں کو بھی کہا تم یہاں ٹھہرو، میں اور بیٹا ذرا اپنے خداوند کو سجدہ کر کے واپس آتے ہیں۔ وہاں پر جا کر مذبح بنایا گیا، لکڑیاں چیری گئی، اسحاق کو اس کے اوپر لٹا دیا گیا، اور ابراہم نے چھری اپنے ہاتھ میں لی۔ میں چاہتا ہوں ذرا کلام کی وہ آیات پڑھیں جو کلام کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ 22ویں باب میں چلیے، پیدائش کی کتاب میں، پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب کی ذرا 11ویں آیت میرے بھائی پڑھیں گے آپ کے سامنے۔ تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا، ابھی اس نے چھری جب ہاتھ میں لے لی، اب وہ لگا چلانے تو فوراً آواز آسمان سے آئی، خداوند کے فرشتہ کی آواز آئی، پڑھ گئے کہ اے ابراہم، اے ابراہم۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں میں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے۔ اب میں جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، تیرے اس عمل نے بتا دیا ہے تو خدا سے ڈرتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ایمان بتاتے ہیں یہ بندہ خدا سے ڈرتا ہے کہ نہیں۔ اگر میں کہوں جی میں خدا سے بڑا ڈرتا ہوں، اور بھائی تیرے عمل بتائیں گے، تیرا کام بتائے گا تو خدا سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا، باتیں نہیں۔ کئی دفعہ ہم باتیں کر کے اپنے ڈائلاگ بول کے، ڈائلاگ نہ بولا کریں۔ ابراہم ڈائلاگ نہیں بولتا، باتیں کرنے والا شخص نہیں، عمل کرنے والا شخص ہے۔ حاضر ہوں، جیسے کہا ویسے ہی حاضر ہوں۔ تو نے کہا نا بیٹا یہ ہے، بیٹا سوختنی قربانی یہ ہے، لکڑیاں یہ ہے، آنکھ، حاضر ہوں، جیسے تو نے کہا ویسے ہی حاضر ہوں۔ اور بس بھائی میں جان گیا ہوں کہ تو خداوند سے ڈرتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو خدا سے ڈرتے ہیں وہ خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ مطلب ہے جو کچھ خدا کہے، جیسے خدا کہے، آمین۔
یہ ہے آج اپنے اندر خدا کے خوف کو لائیے. آج میں نے کہا تھا ہمارا مضمون ہے کہ خداوند کو بندہ ہی وہ پسند ہے جو خدا سے ڈرتا ہے, اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. سلیمان ایک بڑا خوبصورت زبور لکھا ہے, میں چاہتا ہوں اس کی 128 زبور کی ذرا پہلی 4 آیات بھی پڑھ دیں. زبور 128 میں چلیے ذرا. زبور 128 ہے. معلوم یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت. مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا. یہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے. مبارک ہے ہر ایک, ہاں جی, جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے. تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا, تو مبارک اور سعادت مند ہوگا. مبارک ہے ہر ایک, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے. وہ کیا کیا کرے گا سنیے ذرا. پہلے نمبر پر جی اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے پہلے نمبر پر تو وہ ہاتھوں کی کمائی کھائے گا. اپنے ہاتھوں کی, اپنی محنت کی, یعنی کہ محنت دوسرا کرے کھائے وہ. غور سے سن لیجئے ذرا. جو خدا سے ڈرتے ہیں اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے ہیں, دوسرے کو نہیں کھاتے, اپنا کھاتے ہیں. جو دوسرے کے طرف دھیان نہیں دیتا وہ تو مفاد پرست ہوتے ہیں. پڑھیے ذرا. اور تو مبارک اور سعادت مند ہوگا, بلکہ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی سعادت مند کا مطلب ہے تو بابرکت ہوگا اور دینے والا, لوگوں کو دینے والا ہوگا, سعادت مند ہوگا. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, اگر آپ خدا سے ڈرتے ہیں تو آپ سعادت مند ہوں گے, دوسروں کو دیں گے. ہاں جی, اور تیری بیوی بھی تیرے گھر میں اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی. یہ ساری باتیں ان بندوں کے لیے ہیں جو خدا سے ڈرتا ہے, ہر ایک کوئی بھی ہو. ہاں جی, اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند. یہ برکت ہے, یہ برکت ہے. ہاں جی, دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی. یہ جو اتنی بڑی برکتیں ہیں, یہ ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. یہ تو تھوڑی سی لکھی ہوئی ہے نا, اور بھی بڑی برکتیں ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے. اور سلیمان نے تو بڑی لمبی چوڑی دلیلیں دی ہیں, اس کی بڑی خوبصورت باتیں خداوند نے اس بندے سے لکھوائی ہیں. آج کا مضمون تو ایسے لگتا ہے جیسے بس ایک ہی مضمون ہے بائبل مقدس کا کہ خدا کا خوف شروع کر دو, خدا سے ڈرنا شروع کر دو, یہ بھی آ جائے گا, وہ بھی آ جائے گا, برکت بھی آ جائے گی, بیوی بھی میوہ دار تاک کی مانند ہو جائے گی, اولاد بھی زیتون کے پودوں کی مانند ہو جائے گی, سعادت مندی بھی شروع ہو جائے گی. بلکہ سلیمان اور کیا کہتا ہے, مثال کی کتاب کے پہلے باب کی 7ویں آیت بھی پڑھیے سر. خداوند کا خوف علم کا شروع ہے. اگر آپ چاہتے ہیں میں عالم بن جاؤں, میں آپ غور سے سنیے میری بات, کتاب میں پڑھ کے نہیں عالم بنتے, خدا کے خوف سے عالم بنتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کتابیں پڑھ کے علم آتا ہے, اور خدا کا خوف بندے کو علم سکھاتا ہے. اصل علم خدا کا خوف ہے. اگر خداوند کا خوف آپ کے اندر آ گیا, سمجھو آپ کا نالج شروع ہو گیا. This is the beginning. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. بلکہ پوری آیت پڑھ دیجئے سر. لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں. یہ جو تربیت کی حقارت کرتے ہیں, مجھے نہیں کوئی ضرورت تربیت کی, مجھے سب کچھ ہی آتا ہے. اور بھائی ایسی بات نہیں ہے. جب تو خدا سے ڈرے گا تو احمق کیا کرتا ہے, حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں. اے میرے بیٹے, اگر تو چاہتا ہے کہ علم سیکھے, اگر تو چاہتا ہے ترقی کرے, تو کیا ہے, اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا. جب تیرا باپ تربیت کرے تو کان لگا, اس کی تربیت تجھے کچھ سکھا رہی ہے, اور یہ علم ہے. ہاں جی, اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا صحرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو خداوند کا خوف اپنے اندر رکھتے ہیں نا, وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں. اخیر زمانہ میں لکھا لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوں گے. وہ لوگ نہیں ہیں جو کلیسیا کے لوگ ہیں. جو خداوند کے لوگ ہوتے ہیں, جو ان کے پاس ہی خداوند ان کو ہی علم تعلیم دیتا ہے, انہی کی ترقی کرتا ہے, اور ان کو اتنا خداوند دیتا ہے جو وہ اپنے باپ کی تربیت پر کان لگاتے ہیں اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہیں کرتے. کلام کہتا ہے کہ یہ خدا کا خوف ہے, اور اس کے سبب سے اس کے سر پر زینت کا تاج, زینت کا صحرا, خوبصورتی. خداوند کا خوف بندے کے سر پر زینت کا صحرا باندھ دیتا ہے, اور اس کے گلے میں توق پہنا دیتا ہے, عزت. خداوند کا خوف والدین کی تربیت
ماں کی تعلیم سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو سب سے پہلا علم ماں اور باپ پرووائڈ کرتے ہیں. اور بلکہ آگے بھی کچھ لکھا ہوا ہے، خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے. صرف علم کا شروع نہیں، حکمت کا بھی شروع ہے. اور پھر کلام میں لکھا خداوند کے خوف میں. امثال 26 بابیں میں چلیے، یہ بہت سے آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور کوئی نہ کوئی بات تو آپ کے دل میں رہ جائے گی خداوند کے فضل سے. امثال 26 کی 14 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جی 26 کی 14. ہاں جی 26 کی 14 ہی ہے، نہیں 14 کی 26، غلطی ہو گئی، 14 کی 26. ہاں جی 14 باب کی 26 آیت ہے. ہاں جی 14 باب کی 26 آیت. خداوند کے خوف میں کوئی امید ہے. اگر خدا کا خوف آپ کے اندر ہے نا تو پھر آپ خدا پہ امید رکھا کریں، کیونکہ خداوند کے خوف میں کبھی امید ہوتی ہے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، خدا نے کرنا ہی کرنا ہے. میں بات کر رہا تھا نا کہ ابراہیم خدا سے ڈرتا تھا. اس کو پتا امید کیا تھی؟ اس کو امید یہ تھی کہ میں اس کو چھری چلاؤں گا، میرا خداوند اس کو زندہ کر دے گا. کبھی امید پر کون رکھ سکتا ہے امید؟ اور جو خدا سے ڈرتا ہے. وہ اگلی بات ہے کہ خدا نے کہا کہ نہیں، چھری چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پاس ہو گیا ہے، تو ویسے ہی پاس ہو گیا ہے. خداوند کے خوف میں قوی امید ہے اور اس کے فرزندوں کو پناہ کی جگہ ملتی ہے. ہم جو کہتے ہیں نا خداوند تو میری پناہ ہے، یا رب تو میری پناہ ہے، دل سے گایا کریں خداوند آپ کی پناہ ہے. لیکن ملتی کس کو پناہ ہے؟ جو خدا کا خوف رکھتے ہیں، کبھی امید بھی رکھتے ہیں، اور خداوند ان کی امید کے مطابق ان کو پناہ مہیا کرتا ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آگے بھی چلیں. خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے. خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے. امثال 8 کی 13 میں لکھا ہوا ہے The fear of the Lord is a fountain of life, turning a man from the snares of death. ایسا حیات کا چشمہ ہے کہ اگر وہ کہیں کسی موت کے پھندے میں پھنس بھی جائے تو خداوند اسے نکال لیتا ہے. خداوند کا خوف جس بندے کے اندر ہے، خداوند اس کو موت کے پھندے سے باہر نکال دے گا. پڑھیے سر کیا لکھا ہے 27 میں. خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے، ہاں جی، جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہے. جو موت کے پھندے سے چھٹکارے کا. یہ 14 باب کی 27ویں آیت ہے. آمین آمین. اور پھر ایک اور آیت بھی پڑھ لیجئے، زبور 36 میں میرے ساتھ چلیے ذرا. نہیں سوری، امثال 8ویں باب کی 13 آیت. امثال 8 باب کی 13 آیت بھی پڑھیے ذرا. ہاں جی. خداوند کا خوف بدی سے عداوت ہے. سادہ سی بات، بڑی سادہ سی بات. خداوند کا خوف، میں نے کہا تھا منہ سے نہیں کہتے میں خدا سے بڑا ڈرتا ہوں. خداوند کا خوف بدی سے عداوت. اگر آپ بدی کی طرف سے منہ پھیر لیتے ہیں، بدی کی طرف پیچھا کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ خدا کا خوف رکھتے ہیں. پڑھیے سر ذرا. غرور اور گھمنڈ اور بری راہ اور کج کو منہ سے مجھے نفرت ہے. یہ ہے بدی. تو بہت زیادہ بدی کی قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر اسپیسیفکلی باتیں لکھی ہوئی ہیں. غرور، مغروری اور گھمنڈ، بری راہ، کج گو منہ، بڑی بڑی باتیں کرنے والا منہ، ٹیڑھی باتیں کرنے والا منہ، یہ بدی ہے. ایسی چیزوں سے عداوت رکھنے والے شخص اصل میں خداوند کا خوف رکھتے ہیں. خداوند کا خوف بدی سے عداوت ہے. اپنے اندر کبھی گھمنڈ نہ آنے دیں، مغروری نہ آنے دیں. آگے میں آپ کو بتاؤں گا جن کے اندر مغروری آئی ہے کیسے خدا نے ان کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے. ایک اور بات پڑھتے ہیں امثال کی کتاب پہ 10ویں باب میں بھی چلیے ذرا میرے ساتھ. یہ بہت خوبصورت ہیرے موتی ہیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. خدا کا خوف موتیوں کی ایک خوبصورت لڑی ہے. بڑے قیمتی موتی ہیں. خدا کا خوف بہت قیمتی موتی ہیں. کاش ان موتیوں کی مالا بنا کر آپ اپنے گلے میں ڈال لیجیے. جی
खुदावन का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है। ओहो, उम्र की दराजी, लंबी उम्र बढ़ती कैसे है? आपको पता हो हिजकिय्याह बादशाह के बारे में? मेरे भाई मुझसे वो बात कर रहे थे कि एक शख्स था जो खुदा के खौफ में, वो खुद भी दुआ करता है, खुदावंद तू तो जानता ही है मैंने सब कुछ वो किया है खुदावंद जो तेरी निगाह में ठीक था। तो खुदा ने उसकी 15 साल उम्र बढ़ा दी। और जो अपने माँ और बाप की इज्जत करते हैं खुदा उनकी उम्र दराज करता है। और यही भी सेम बात लिखी हुई है, द फियर ऑफ द लॉर्ड लेंथेंस हिज लाइफ। लेकिन साथ एक और बात लिखी है, लेकिन शरीरों की जिंदगी कोहता कर दी जाएगी। खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी है, लेकिन अगली बात भी है, जो शरीर लोग नहीं होते जिनके बारे में लिखा वक्त से पहले उठा लिए जाते हैं, शरीरों की जिंदगी कोता कर दी जाएगी। अंग्रेजी में है बट द years of the wicked will be cut short, शॉर्ट कर दी जाएगी उनकी जिंदगी। हालांकि किताब में लिखी हुई है, लेकिन खुदा शॉर्ट कर देता है। शॉर्ट कट शॉर्ट, लंबी नहीं चाहिए, कट कर देती, मैंने शॉर्ट कर दी है तेरी जिंदगी। और मैं एक शख्स का जिक्र करने लगा। आपको पता है पुराने अदामे में चले दानियल की किताब में, तो वहां नबूकदनेस्सर का एक बेटा है बेल्तशस्सर। ये बेल्तशस्सर जो नबूकदनेस्सर बादशाह का बेटा है, इसकी जिंदगी कोता कर दी गई। किस लिए भला? ये खुदा से डरा नहीं, ये खुदा का खौफ नहीं इसने माना। हालांकि बड़े तजर्बे के साथ इसकी जिंदगी में, इसके घर में एक बड़ा तजर्बा हुआ है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप तजर्बा में से गुजरे ना, तो पौलुस कहता है कि तजर्बे से मालूम करते रहो खुदा की मर्जी क्या है। पढ़ा है कभी रोमियो के खत के 12वें बाब में लिखा हुआ है, तजर्बा से मालूम करते रहोगे खुदा की मर्जी क्या है। ये बेल्तशस्सर जो बादशाह था ना, इसके बाप के साथ एक बड़ा हादसा पेश आया, छोटा नहीं बहुत बड़ा। चलिए निकालिए मेरे साथ जरा दानियल की किताब के 5वें बाब में चलिए, जरा ज्यादा खूबसूरत होगा, ऊपर से हम बातें पढ़ेंगे, बहुत कीमती बातें हैं। दानियल की किताब के 5वें बाब में चलिए मेरे साथ। नबूकदनेस्सर बादशाह इस बेल्तशस्सर बादशाह का बेटा बाप था। इस शख्स के बारे में यह हुआ, नबूकदनेस्सर बादशाह वो है जिसने यरूशलेम पर हमला किया था और ईंट से ईंट बचा दी थी, तबाह कर दिया था यरूशलेम शहर को, और यहूदियों को असीर करके ले गया था। ये बातें आपने कई दफा पढ़ी होंगी। और उसके दिल में गुमंड समाया, और खुदा के हजूर उसने बड़ा बोल बोला, अपनी मैं उसने इस्तेमाल की, और खुदा ने उसे 7 साल के लिए हैवानों वाला दिल दे दिया, और वो इंसानों में से निकलकर हैवानों के साथ रहा किया, और हैवानों की तरह घास 7 साल खाता रहा। उसका बेटा अपने बाप को घास खाते देखता रहा। उसके बेटे ने अपनी आंखों से देखा है कि मेरा बाप जो कभी बादशाही तख्त पर बैठता था, हैवानों के साथ घास खाता है, हैवानों के साथ सोता है, और वो 7 साल तक अपने बाप का हशर नशर देखता रहा। एक वक्त आया, नबूकदनेस्सर मर गया, उसका ये बेटा बेल्तशस्सर बादशाह बन गया। और जब ये बादशाह बन गया तो मैं चाहता हूं इसको पढ़ें जरा। 5वें बाब की पहली आयत पे चलिए जरा, दानियल की किताब के 5वें बाब की पहली आयत पढ़िए। हाँ जी। बेल्तशस्सर बादशाह ने अपने 1000 उम्रा की बड़ी धूमधाम से ज़ियाफत की। अब बादशाही तो इसको समझो जीरो पे मिल गई थी ना, कुछ किए बगैर ही। बाप बादशाह था, बेटा आगे इसका बादशाह बन गया। बाप मरने के बाद इसने फौरी तौर पर एक काम किया कि 1000 उम्रा को बुलाया और बड़ी ज़ियाफत इसने की। हाँ जी। और उनके सामने मैनोशी की। बेल्तशस्सर ने मैं से मसरूर होकर हुक्म किया कि सोने और चांदी के ज़रूफ जो नबूकदनेस्सर उसका बाप यरूशलेम की हैकल से निकाल लाया था लाए, ताकि बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियां और हरमे उनमें मैखारी करें। तब सोने के ज़रूफ जो हैकल से यानी खुदा के घर से जो यरूशलेम में है ले आए, और बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियां और हरमों में उनमें मैं पी। और उन्होंने
انہوں نے مے پی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی. ہاں جی. اور پھر کیا ہوا؟ اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئی اور انہوں نے شمعدان کے مقابل بادشاہی محل کی دیوار کے گچ پر لکھا. بادشاہ نے ہاتھ کا وہ حصہ جو لکھتا تھا دیکھا. بس زبانی آگے میں بتاتا ہوں. بلشازر بادشاہ کے آنکھوں کے سامنے، 1000 امراء کے سامنے، بیویوں کے سامنے، حرموں کے سامنے، دیوار کی گچ پر ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے لکھا منے منے تکیل و فرسین. بادشاہ کانپنے لگا. یہ کیا ہے؟ بندہ نظر نہیں آتا، ہاتھ نظر آتا ہے، اور لکھ کیا گیا ہے یہ بھی نہیں سمجھ آتی. لکھ کے چلا گیا ہے، اور یہ کیا لکھ گیا ہے، اور یہ کس کے لیے لکھ گیا ہے؟ اس کو بلا، اس کو بلا. بڑے بڑے امراء کو بلایا، حکیموں کو بلایا، نجومیوں کو بلایا، پتہ نہیں کس کس کو بلایا، سمجھ نہیں آ رہی. بلشازر کی والدہ نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، دانیل کو بلا. جب تیرا باپ کسی مشکل میں ہوتا تھا تو وہ دانیل کو بلاتا تھا. دانیل کو بلایا اور دانیل آیا، اور دانیل خدا کا بندہ جو نبی تھا اس وقت کا وہ آیا، اور اس نے بلشازر بادشاہ کو پتہ کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں آپ ذرا سنیے تاکہ آپ سمجھیں کہ خدا کا خوف نہ کرنے والے ان کی کیسے عمر کٹ چھاٹ ہو جاتی ہے، کیسے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے. میں چاہتا ہوں اوپر سے پڑھتے ہیں. 5ویں باب میں آپ میرے ساتھ آئیے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ 18ویں آیت سے پڑھنا شروع کیجئے ذرا. اسی 5 باب کی 18ویں آیت. اے بادشاہ، خدا تعالیٰ نے نبوکت نظر تیرے باپ کو سلطنت اور حشمت اور شوکت اور عزت بخشی، اور اس حشمت کے سبب سے جو اس نے اسے بخشی تمام لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کے حضور لرزاں اور ترساں ہوئے. اب دیکھ دانیل پوری رپورٹ دے رہا ہے کہ یہ تجھے پتا ہے، تیری آنکھوں نے سب کچھ دیکھا ہے، تیرے کوئی چھپی بات نہیں، تیری آنکھوں کے سامنے سارا واقعہ ہوا ہے. ہاں جی. اس نے جس کو چاہا ہلاک کیا اور جس کو چاہا زندہ رکھا، جس کو چاہا سرفراز کیا اور جس کو چاہا ذلیل کیا. لیکن جب اس کی طبیعت میں گھمنڈ سمایا، تیرے باپ کی طبیعت میں جب گھمنڈ سمایا اور اس کا دل غرور سے سخت ہو گیا، اس میں غروری آ گئی، تو وہ تخت سلطنت سے اتار دیا گیا. ہاں، جب مغروری آتی ہے تو یاد رکھیے پھر خدا نیچے لے آتا ہے. ہاں جی. اور اس کی حشمت جاتی رہی، اور وہ بنی آدم کے درمیان سے ہانک کر نکال دیا گیا، اور اس کا دل حیوانوں کا سا بنا اور گورخروں کے ساتھ رہنے لگا، اور اسے بیلوں کی طرح گھاس کھلاتے تھے، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا. جب تک اس نے معلوم نہ کیا کہ خدا تعالیٰ انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس پر قائم کرتا ہے. لیکن تو ہے بلشازر جو اس کا بیٹا ہے، باوجود کہ تو اس سب سے واقف ہے، تو نے اپنے باپ کو گھاس کھاتے دیکھا ہے، تو نے اپنے باپ کو تخت سے نیچے آتے دیکھا ہے، تو نے اپنے دل سے عاجزی نہ کی، بلکہ آسمان کے خداوند کے حضور اپنے آپ کو بلند کیا اور اس کی ہیکل کے ضرور تیرے پاس لائے، اور تو نے اپنے امراء اور اپنی بیوی اور حرموں کے ساتھ ان میں میخاری کی، بتوں کی حمد کی تم لوگوں نے جو پتھر ہیں اور نہ دیتے اور نہ سنتے اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ جانتے ہیں، اور اس خدا کی تمجید نہ کی جس کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جس کے قابو میں تیری سب راہیں ہیں. اور آگے کیا ہوا؟ اب چاہتا ہوں بھائی پڑھ دیتے ہیں کیا ہوا آگے. بس اس کی طرف سے ہاتھ کا وہ حصہ بھیجا گیا، اسی کی طرف سے یہ ہاتھ کا حصہ آیا ہے، اور یہ نوشتہ لکھا گیا، اور وہ نوشتہ یہ ہے منے منے تکیل و فرسین، اور اس کے معنی یہ ہے منے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا، تیری مملکت کا بھی خدا نے بلشازر حساب کر دیا ہے اور اسے تمام کر ڈالا، ختم کر دی ہے. تکیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا، ہاں، اور کم نکلا. اور
फरीस यानी तेरी ममलकत मुनकसिम हुई और मादियों और फारसियों को दी गई। अब फिर क्या हुआ? तब बेलशस्सर ने हुक्म किया और दानियल को अर्गवानी खिलत पहनाया गया। बादशाह अर्गवानी खिलत तो पहना दिया गया दानियल को कि वाह 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 वाह, क्या इसने इसकी तफसीर किया। हाँ जी, उसी रात को बेलशस्सर कसदियों का बादशाह, उसी रात बेलशस्सर कसदियों का बादशाह कत्ल हो गया, इसकी उम्र कट शाट हो गई। मैं आपको बता रहा था कि कैसे जो खुदा से नहीं डरते शरीर लोग, उनकी जिंदगी कुता हो जाती है। शरीरों की जिंदगी खुदा कुता कर देता है। ये बेलशस्सर बादशाह जो है, इसकी उम्र कुता हो गई है, कट शाट हो गई है। खुदा के खौफ के साथ बहुत सी चीजें अटैच हैं। इमसाल की किताब में लिखा हुआ है, थोड़ा जो खुदावंद के खौफ के साथ हो, उस बड़े गंज से जो परेशानी के साथ हो, बेहतर है। फिर एक और बड़ी उत्तम दर्जे की बात जो इसी इमसाल की किताब में सुलेमान ने बड़ी गहरी गहरी बातें बताई हैं खुदा के खौफ की। खुदावंद सुलेमान से लिखवा रहा था दौलत और इज्जत, और दुनिया ढूंढती है दौलत भी और दुनिया ढूंढती है इज्जत भी, जिसकी बाबत सुलेमान का बाप कह रहा था, ओदे हजूर विच है इज्जत दौलत। कैसे? जब खुदा का खौफ मानेंगे। दौलत और इज्जत और हयात खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। यही बात सुलेमान ने कही, और फिर यही इमसाल की किताब के 30 बाब की 7वें आयत में भी कह रहा था, सुलेमान तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। जब तू खुदावंद से डरेगा, इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, और ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की भी ताजगी होगी। अब अंदाजा करें कितनी बड़ी लंबी लाइन है। खुदा से डरने वालों के साथ क्या क्या खुदा के वादे हैं। सेहत तेरी बेहतरीन सेहत होगी। खुदा से डरोगे, अपनी निगाह में दानिशमंद न बनोगे, तो याद रखो इससे तेरी नाफ की सेहत भी होगी और तेरी हड्डियों की ताजगी भी होगी। बल्कि ज़बूर 34 की 7वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद से डरने वालों के चारों तरफ, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ खुदावंद का फरिश्ता खैमादार होता है और उनको बचाता है। खूबी क्या है? खुदावंद का खौफ। ये जो पुराने नामे के जितने मुकद्दसीन थे ना, वो नबी हो कुछ भी हो, याद रखें इनकी सबसे बड़ी खूबी मुझे नजर आई है, वो यही है कि वो खुदा से डरते रहे हैं। क्योंकि खुदा हर कौम में से जिससे डरता है खुदा को पसंद आता है। आपने एक शख्स के बारे में कई दफा पढ़ा सुना होगा, अय्यूब, जिसको अय्यूब साबिर के नाम से याद किया जाता है। आपको पता है इब्लीस परेशान था, उसने कोशिश की इसको नुकसान पहुंचाने की, और इब्लीस कह रहा था कि मैं छू ही नहीं सकता, तूने तो इसके और उसके सारे माल के चारों तरफ एक बाड़ लगाई हुई है, अय्यूब के बाड़ लगाई हुई है तूने। यार मैं पूछता हूं भाई, ये अय्यूब के अंदर क्या खूबी थी जो खुदा ने बाड़ लगाई हुई थी इसके? पता है अय्यूब में क्या खूबी थी? अय्यूब की किताब के पहले बाब की पहली आयत सुनिए क्या लिखा हुआ है। उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था, वो शख्स कामिल और रास्तबाज था। और आगे खूबी जरा सुनिए उसकी, और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता। खुदा से डरना और बदी से दूर रहना, यही तो खुदा का खौफ है। इस बंदे के अंदर यही तो खूबी है। आज भी लोग अय्यूब अय्यूब नाम रखते हैं, और अय्यूब को अय्यूब ने अय्यूब साबर कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बंदे की इसी खूबी के सबब से खुदा ने इसके चारों तरफ, इसके माल के चारों तरफ, इसके घर के चारों तरफ, इसकी सब चीजों के चारों तरफ फरिश्तों को खड़ा किया हुआ था कि इब्लीस छू नहीं सकता था। खुदा ने बनी इस्राएल को बड़े हुक्म दिए, कुछ लिख कर दिए, कुछ वैसे बताए। असिस्टेंट की किताब में जब दोहराई करवा रहा था ना मूसा, उन सारे हकाम की जो लिख कर दिए और जो वैसे खुदा ने अपने मुंह से सादर फरमाए, और उन सारे हुक्मों के निचोड़ में एक बात उसने कही। मैं चाहता हूं इसको जरूर पढ़ें। असिस्टेंट की किताब के 10वें बाब में मेरे साथ चलिए जरा। असिस्टेंट की किताब के 10वें बाब की 12वीं आयत है, और मैं चाहता हूं ये आपको हिफ्स हो जाए।
बस ए इस्राएल, बस اے اسرائیل, खुदावन तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता او है? خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ ایسے جیسے ایک ہی چیز چاہتا ہے, ایسے خدا جیسے ایک ہی چیز مانگتا ہے. اے اسرائیل, خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے؟ اور کیا چاہتا ہے؟ پڑھیے. کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے, بس یہی چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے, بس اور کچھ نہیں چاہتا. اور آگے اسی کی مزید ایکسپلینیشن ہے. کیا ہے؟ اس کی سب راہوں پر چلے, جب تو خداوند سے ڈرے گا, خداوند کا خوف رکھے گا, خداوند کی راہوں پر چلے گا, اور اس سے محبت رکھے, ظاہر ہے یہی چیز خدا سے محبت بتاتی ہے, اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے, اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے. خداوند اسرائیل کا خدا ہے. اسرائیل تجھ سے اس کے سوا چاہتا کیا ہے؟ تو خداوند اپنے خدا سے ڈرے, کیونکہ جب یہ سارے کام تو کرے گا, آگے لکھا ہے تاکہ تیری خیر ہو. جو خدا سے ڈرتے ہیں ان کی خیر ہوتی ہے, ان کی خیر. آپ کو پتہ ہے جب کلیسیا آسمان پر چلی جائے گی, ان قریب کلیسیا آسمان پر جانے والی ہے. میں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ کسی چیز کو دیکھ کر ہی کچھ ڈر جاتے ہیں. بیلشازر تو نبوکت نظر کے انجام سے نہ ڈرا, لیکن جب کلیسیا آسمان پر چلی جائے گی تو کئی لوگ ڈر جائیں گے جو زمین پر رہ جائیں گے. یار اگر ہم بھی خدا کا خوف مانتے آسمان پر چلے جاتے, خدا کی باتوں کو قبول کر لیتے. یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب مخالف مسیح کی حکومت پوری دنیا پر نظر آئے گی. وہ 666 والا معاملہ جو آپ اکثر پڑھ رہے سن رہے ہیں, پوری دنیا پر مخالف مسیح کی حکومت ہوگی, اور اس وقت ایک فرشتہ آئے گا. یہ 13ویں مکاشفہ کی کتاب کے 13ویں باب میں سارا ذکر اس کا آتا ہے, اور جو ہی 14واں باب شروع ہوتا ہے وہاں پر ایک میں نے بات پڑھی ہے, کیونکہ یوحنا نے ایک بات دیکھی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی وہاں پر چلیے. مکاشفہ کی کتاب کے ذرا 14ویں باب میں چلیے میرے ساتھ. آپ چھٹی آیت میرا بھائی پڑھیں گے. ہاں جی. پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا. ایک میں نے فرشتے کو کہتا ہے کہ آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں جی. جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی. اب اندازہ کریں, کلیسیا آسمان پر ہے, جو زمین پر رہ گئے ان کے لیے ایک ابدی خوشخبری ابھی بھی ہے, اور ایک فرشتہ آیا ہے, اور وہ فرشتہ لگا ہے خوشخبری سنانے, ابدی خوشخبری سنانے. اور وہ فرشتہ کیا کہتا ہے جی؟ پڑھیے. اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو. اللہ, فرشتہ ہوا میں اڑتا پھر رہا ہے, زمین پر لوگوں کو کہتا ہے جو زمین پر رہ گیا, اور خدا سے ڈرو, اس کی تمجید کرو, اور اس کی تمجید کرو. پہلے نہیں ڈرے تو ابھی ڈر جاؤ. ہاں جی. کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا. اب آگے عدالت آ رہی ہے, وہ عدالت سے ہی ڈر جاؤ, خدا سے ڈرو. ہاں جی. اور اس کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو خدا سے ڈرنے والی بات ہے نا, یہ بھی ایک خوشخبری کی بات ہے. خدا سے ڈرو, فرشتہ یہ خوشخبری سنائے گا ان کو جو زمین پر ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں بہت سے زمین پر جو رہنے والے لوگ ہیں, انہوں نے شاید یہ خداوند یسوع مسیح کی خوبصورت بات پڑھی ہو. آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح نے ایک دفعہ بات کہی تھی, جو جسم کو قتل کرتے ہیں یا بدن کو قتل کرتے ہیں نا, ان سے نہ ڈرو. جو جسم کو, جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے. جسم قتل کر سکتے, روح تو نہیں قتل ہوتی نہیں ہے ویسے بھی روح. ان سے نہ ڈرو. جسم قتل ہوتا ہے, ہو جانے گا بدن. کس سے ڈرو؟ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے. اب یہ ان کو بات یاد آئے گی, خدا سے تو پہلے نہیں ڈرے, اب اس مخالف مسیح سے نہ ڈریں جو اپنی چھاپ کروا رہا ہے اور ہم سے پرستش کروا رہا ہے. اب بدن کو قتل ہونے دیں, خدا سے ڈریں. اوپر سے خوشخبری بھی آ گئی ہے, خداوند سے ڈرو. اور یہی وہ موقع ہوگا, شاید کتنے لوگ میں نہیں جانتا سر کٹوا دیں گے, قتل ہو جائیں گے. اور بعد میں یوحنا نے کہا کہ دیکھا کہ یہی لوگ خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی میں تاج پہن کر تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی خدا کا خوف, خدا اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے.
خدا کا خوف کسی بھی زمانے میں کہیں پر بھی ہوا ہے، خدا نے اس شخص کو عزت دی ہے جو خدا سے ڈرتا ہے۔ بہت سی باتیں ہم نے سیکھی ہیں آج۔ حاصل کلام یہ ہے۔ حاصل کلام کیا ہے؟ سب کچھ سنایا گیا ہے، سلیمان نے بہت کچھ سنایا ہے، سلیمان نے بڑی ایک لمبی سی لائن لگائی ہے۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے، خداوند کا خوف جو ہے عمر کی درازی ہے، خداوند کا خوف کرنے سے زینت کا صحرا ملے گا، خداوند کا خوف کرو گے گلے میں تاؤ پہنایا جائے گا، خداوند کے خوف میں کبھی امید ہے، خداوند کے خوف میں فرزندوں کو پناہ ملتی ہے، خداوند کے خوف حیات کا چشمہ ہے، خداوند کے خوف کے سبب سے دولت اور عزت آتی ہے، خداوند کا خوف رکھو گے تو ناف کی صحت اور ہڈیوں کی تازگی ہوگی، خدا کا خوف رکھو گے تو فرشتہ چاروں طرف خیمہ زن ہوگا۔ کتنی لمبی باتیں، کتنا بڑا ریوارڈ، کتنا بڑا اجر خدا کا خوف۔ سلیمان نے بڑا ہی خدا کا خوف سنایا ہے، اور اتنا کچھ سنانے کے بعد اور اتنا کچھ لکھنے کے بعد لکھتا 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 اپنی بات کو اینڈ کرتا ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اسی بات تک ساتھ آپ کو اینڈ کروں آج کے میسج کو۔ وائس کی کتاب کے آخری باب کی آخری آیات ہیں، 12ویں باب کی 13 آیات میرا بھائی پڑھے گا۔ اب سب کچھ سنایا گیا۔ سلیمان کہتا ہے میں نے بہت سنایا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیا کیا نہیں ملتا خدا کے خوف میں، سب کچھ سنایا گیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے، نچوڑ یہ ہے۔ حاصل کلام کو بتا نچوڑ یہ ہے، اور نچوڑ کیا ہے؟ خدا سے ڈر، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان، کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو اور ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ، خواہ بھلی ہو خواہ بری، عدالت میں لائے گا۔ میرے بھائی، مجھے نہیں پتا آپ خدا سے کیا کیا مانگتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے، آج تک آپ نے جتنا کلام سنا ہے، آج بھی اور اس سے پہلے بھی، حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خدا سے اگر مانگنا ہے تو خدا کا خوف مانگے، خدا اپنا خوف مجھے دے۔ آپ بھی میرے ساتھ ابھی ہاتھوں کو اٹھائیں، ابھی ہاتھوں کو اٹھائیں سننے اور دیکھنے والے، اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگے، اے خداوند مجھے اپنا خوف عطا کر، اے خداوند تیرا خوف میرے اوپر چھایا رہے، اے خداوند میری نسل بھی تیرا خوف مانے، میری بیوی تیرا خوف مانے، میرا شوہر تیرا خوف مانے، میری اولاد تیرا خوف مانے، میں زندگی بھر تیرا خوف مانوں میرے خدا۔ خدا کے خوف میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا، روحانی برکتیں بھی، جسمانی برکتیں بھی مل جائیں گی۔ خدا پاک میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس اعلیٰ کلام کے لیے میرے خداوند، اے خداوند زندگی بخش باتوں کے لیے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خداوند اس کلام کو اپنے دل میں رکھ لینے کا فضل عطا کر خداوند۔ یہ کلام تیرے لوگوں کے دل کے اندر کندہ ہو جائے، اور وہ آج کے بعد تیرا خوف مانے میرے خداوند میرے خدا، کیونکہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ہمیں پورا یقین ہو گیا ہے تو کسی کا طرفدار نہیں، اور ہر قوم میں سے جو خداوند تجھ سے ڈرتا ہے اور راست بازی کرتا ہے وہ تجھ کو پسند آتا ہے۔ خدا پاک بالخصوص میرے مسیحی بہن بھائیوں کو جو تیرے کلام کو سمجھتے اور سنتے ہیں، اپنے خوف میں زندگی بسر کرنے کا فضل عطا کر میرے خدا۔ تیرے یسوع نام کے وسیلے سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جس خدا نے ہمیں سکھایا ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں،
آمین. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے. خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربانی رہے. خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو بڑی سلامتی بخشے. آمین.